عقل کو مذہب کے حرم کے اندر آپریٹو بنا دیا. یعنی متن کو دین کی بنیاد وہ آدمی بنائے گا جو اس کے تعبیر کے اختیار کو اپنے پاس رکھنا چاہے گا. السلام علیکم وعلیکم. خوش آمدید سر. جی موسٹ ویلکم. سر حرف مراد کا جو آج کا پروگرام ہے جی یہ بنیادی طور پر محترم جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متعلق ہے اور یہ یوٹیوب پر بہت فین فالوئنگ رکھتے ہیں پاکستان میں. اور پچھلے دنوں ان کا ایک پروگرام ہوا تیمور رحمان صاحب کے ساتھ جی جس میں انہوں نے انہیں پاکستان کا مارٹن لوتھر قرار دیا. یہ بہت ہی معنی خیز ہے اور میں آج ان کو سنتا ہوں یوٹیوب پہ تو میں ان کے کچھ مواقف، ان کی کچھ آراء وہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ان پر تبصرہ کریں. جی تو ان کی یہ باتیں جو ہیں یہ پنجابی میں، اردو مکس پنجابی میں یہ بات کرتے ہیں جی اور جہلم سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے کچھ فریزز بنائی ہیں جن سے انہوں نے اپنے مواقف جو ہیں نا انہیں ان کا ابلاغ پیش کیا. ایک ان کا فقرہ ہے، یہ کہتے ہیں جی نہ میں وہابی نہ میں بابی، جی میں ہوں مسلم علمی کتابی. واہ واہ. تو بنیادی طور پر اس سے جو یہ مراد لیتے ہیں وہ یہ ہے، اس کی کئی ظاہری بات ہے مرادات ہو سکتی ہیں، ایک سے زائد ہو سکتی ہیں، لیکن جو ان کے لیکچرز میں بیان ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ وراثت میں آنے کی وجہ سے ایمان ٹرانسفر ہو رہا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ اصل دین سے دور ہیں، وہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے اور مسلمان تحقیقی نہیں ہے، وہ بس ایک ورثے میں چلی آ رہی ہے دین. تو یہ بنیادی جو ہے اس کی مراد یہ خود اپنے بیان کرتے ہیں. جی آپ اس کی جو بھی اس پر تبصرہ کرنا چاہیں، میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بات کو سن کے کیسا محسوس کرتے ہیں. ہاں یہ بڑا اپنے اچھا ان کا سلوگن مجھے بتایا. یہ بابی جو ہے نا یہ بنیادی طور پر یہ جو سنی جو ہیں بریلوی جو حضرات ہیں وہ کیونکہ درباروں میں جاتے ہیں یا دیوبندیوں میں بھی نقشبندی ہوتے ہیں تو یہ جو سلسلے ہیں تصوف کے اور ان کے بابے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہاں بابی کی انہوں نے بابی وہابی کے بالمقابل پڑتا ہے. جی 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 جی. تو اس میں گزارش ہے کہ ان کا یہ جو مقولہ ہے نا یہ تو واقعی لوتھرن اسپرٹ رکھتا ہے. صحیح. یعنی مارٹن لوتھر اگر آج کے دور میں اردو میں کوئی بات کرے تو وہ یہی بات کہے گا جو اس نے کہی ہے. اس زاویے سے جو تیمور رحمان صاحب کا ان کے بارے میں جو تبصرہ ہے وہ بہت درست ہے کہ یہ پاکستان کے مارٹن لوتھر ہیں. صحیح. اب مارٹن لوتھر ہونے سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال ہے اس کو دیکھنا چاہیے. جو بنیادی پس منظر کے طور پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری روایت ہے یا تعبیر دین ہے یا تفہیم دین ہے وہ جدید عہد میں جو ہے وہ مکمل طور پر منتشر ہو چکی ہے. ہماری روایت جو ہے وہ اپنی اس سطح پر باقی نہیں رہی جو ان چیزوں سے ماورا ہو کہ ہمارے دین کا کیا مطلب ہے، مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے. تو یہ جدید مباحث ہیں جو کہ استعمار کی آمد کے بعد شروع ہوئے، جس میں دو سوال بنیادی تھے کہ اسلام سے کیا مراد ہے اور مسلمان ہونے سے کیا مراد ہے. ہمارے ہاں جو بحثیں ہیں جیسے تکفیر کی بہت بڑی بحث ہے، کون مشرک ہے کون موحد ہے، اس میں بنیادی طور پر ان سوالات کا بہت زیادہ دخل ہے اور یہ بحث جو ہے یہ کسی سرے نہیں چڑھی بلکہ یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید منتشر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اگر ہم دین کی تعبیر کو مکمل طور پر ٹیکسٹ پر رکھیں گے تو یہ لوتھرن اسپرٹ ہے. لوتھر بھی یہی کہتا تھا کہ بائبل جو ہے وہ واحد سورس ہے ہدایت کا یا یہ سمجھنے کا کہ عیسائیت کیا ہے. یعنی ورڈ آف گاڈ جو ہے اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی مراد معلوم ہو سکتی ہے. لیکن اس میں جو اصل نقطہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ لوتھر کا جو بنیادی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ عقل کو مذہب کے حرم کے اندر آپریٹو بنا دیا جائے. اس عقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو جدید اپیسٹمالوجی ہے یا علمیات کا شعبہ ہے اس میں
عقل کے معنی کو بہت واضح طور پر ڈیفائن کیا گیا ہے. عقل کو ڈیفائن کیے بغیر اپسٹمالوجی پاسبل نہیں ہے. جبکہ ہرمنیوٹکس میں، ہرمنیوٹکس جو ہوتی ہے اس میں، اور جو مذہبی کلام ہے اس میں عقل کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیشہ ایمبیویلنٹ ہوتی ہے، وہ دو ٹوک نہیں ہوتی. اس لیے جو ہمارے ہرمنیوٹسسٹ ہیں، جیسے جو جدید مفسرین ہیں یا ماڈرنسٹ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم عقل کے معیارات کے مطابق بات کر رہے ہیں. اور ہمارے جو جدید متکلمین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ جدید اپسٹمالوجی کو دیکھیں، فلسفے کی، جو صاف ظاہر ایک فلسفیانہ ڈسپلن ہے، تو اپسٹمالوجی میں عقل کا مفہوم نہ صرف متعین ہے اور ویل ڈیفائنڈ ہے، بلکہ وہ مفہوم جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ علوم میں بھی اور نیچر میں بھی اور ہسٹری میں بھی وہ بہت زیادہ کانسیکوینشل ہے، نتیجہ خیز ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں علمی کتابی. علمی کتابی کا یہاں مطلب یہ ہے کہ میں عقلی طور پر دین پر قائم ہوں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ریس کی بنا پر یا دیکھا دیکھی یا کسی ایک تقلید کے طور پر دین پر قائم ہے. میں صرف ایک یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں کہ جو آپ نے کہا کہ دین کی جو ہے وہ اس وقت منتشر ہو گیا عقیدہ ہمارا، تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے، ان الفاظ میں نہیں لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ مسلمان اصل دین سے ہٹ گئے. جب انہوں نے اس مسئلے کو دیکھا، اس صورتحال کو دیکھا، مسلمانوں کو دین سے دوری کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس کا ایک سلوشن دیا، اس کا ایک حل پیش کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کتابیں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو وہ دوبارہ مذہب کے پاس چلے جائیں گے. یعنی جو نفس مسئلہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نفس مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ اور جو جناب محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیان کریں وہ ایک ہے یا وہ الگ الگ ہے؟ میرا خیال ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ کس چیز کو رسپونڈ کر رہے ہیں. وہ دین کا آج کی دنیا میں معنی متعین کرنے کی ایک کوشش میں ہے. صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 کتاب کے ذریعے سے دین کا یہ معنی ہے، اور جو تمہارے بابے ہیں وہ مسترد ہیں. یعنی وہ بابوں کے بارے میں جو نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ ایسی ہے کہ تصوف جو ہے وہ ایک متوازی دین ہے. تصوف ہی نہیں، باقی ساری چیزیں بھی. ہاں، باقی ساری چیزیں بھی. تو بنیادی طور پر محمد علی مرزا جو ہیں وہ ماڈرنسٹ ہیں. تو جو ماڈرنسٹ ہوتا ہے وہ اپنی جو بنیادی پوزیشن ہے مذہب کے حوالے سے لیتا ہے، وہ وہی ہے جو انہوں نے ہمیشہ سے ہمارے ہاں سر سید اور مولوی چراغ علی کے بعد سے ماڈرنسٹ نے جو پوزیشن لی ہے، محمد علی مرزا کی بھی بنیادی طور پر وہی پوزیشن ہے کہ وہ مذہب کو کچھ مزعومہ علمی وسائل کے یا کتابوں کے ذریعے سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی سوالات ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی دین آپ، اسلام جو ہے دین وہ آپ سیکھیں قرآن اور حدیث سے. مسلمانوں کو یہی کہتے ہیں، اور جو چیزیں اس سے باہر ہیں ان کو آپ ترک کر دیں. ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہاں، میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کیا پرابلم ہے. یعنی کہ وہ متن کو، ٹیکسٹ کو جس کی تعبیر کا اختیار ان کے پاس ہے، جس کی یعنی متن کو دین کی بنیاد وہ آدمی بنائے گا جو اس کے تعبیر کے اختیار کو اپنے پاس رکھنا چاہے گا، اور اپنے پاس تعبیر کے اس اختیار کو اپنے پاس رکھنے کے ان کے پاس کچھ انگڑ قسم کے دلائل ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ دین کا اصل مطلب یہ ہے کہ دین ہسٹوریسائز ہو جاتا ہے. ہسٹوریسائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ہدایت کے لیے جب بھیجا تو آپ نے ہمیں کوئی کتاب نہیں پڑھائی، وہ کتاب ہم تک پہنچائی اور اس کے معنی کو عمل بنا کے انسانوں کے سامنے پیش کر دی کہ اس متن کا جو معنی یا مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو مطالبات ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً اس معاشرے میں فرد سے لے کر اجتماع تک ان کو قائم کر دیا. وہ تاریخ کا حصہ بن گئے، وہ ان کی ایک ہسٹوریکل ایجنسی اسٹیبلش ہو گئی. اور دین جو ہے بنیادی طور پر وہ اپنے آخری تجزیے میں وہ ایک خاص قسم کا عمل ہے
جو وحی سے لیجٹمائز ہوتا ہے. اگر ہم اس عمل کو نظر انداز کر دیں اور دین کے ہاں سنت کو, یا ایک پوری تہذیب ہے نا, سنت تو ایک پہلو ہے نا اس کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پوری تہذیب کو اپنی تمام بنیادوں کے ساتھ اور بنیادی ضرورتوں کے ساتھ, مقاصد کے ساتھ, سیاسی, معاشی اور جو بھی اخلاقی اور تہذیبی مقاصد ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تہذیب کی بھی بنیاد رکھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جو کہ کل دین ہے اپنے آپ میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجسم حق ہیں, انہوں نے یہ جو ایکڈیمک نیچر کی ڈیفینیشن ہے دین کی, یہ ہمارے ہاں یا دین میں موجود نہیں ہے. کہ علمی کتابی جو ہے یہ ایک آج کل چونکہ ایکڈیمکس کا غلبہ ہے ہر چیز پر, تو یہ جو ایکڈیمک ڈیفینیشن ہے یہ سوٹ کرتی ہے جب آپ دین کی تعبیر کو اپنی ترجیحات, جو کہ ضروری نہیں ہے کہ دینی ترجیحات ہوں, اس کے مطابق آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ چیز بہت مفید ہوتی ہے. اچھا, یہ بنیادی طور پر ایک الزام بھی ہے ہمارے علماء کرام پر, اور جو یعنی ہمارے ہاں تو دین وہی ہے نا جو مولوی صاحب مسجد میں جی جی جی, تو وہ یہ اس کو ایک الزام کی طرح رکھتے ہیں کہ نہ مولوی نے جو ہے وہ سمجھا ہے دین کو, اور نہ ہی عام مسلمان نے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے دین کو پڑھے, سمجھے اور اس پر عمل کرے. میرا خیال ہے یہ جو انسانی زندگی کی جو اس کی بنیادی سٹرکچر ہے, یہ اس کو نظر انداز کرنے والی بات ہے. مثال کے طور پہ انسانی صحت بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص کو پھر ڈاکٹر بننا چاہیے. تو اس طریقے سے انسانی تہذیب میں معاشرے جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے, نہ وہ قائم ہو سکتے ہیں. تو جو دین کی تعبیر ہے یا دین کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے, اس میں علماء کا جو کردار ہے یا ان کا جو رول ہے وہ بہت مرکزی اہمیت کا حامل ہے. اگر یہ ان پر اٹیک کریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر ہی اپنے لیے جگہ بنانے میں جو ہے نا وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے نا. علماء پر جو حملہ ہے وہ تو ماڈرنزم کے ساتھ شروع ہو گیا تھا, یعنی کہ مولوی چراغ علی سے اور سر سید احمد خان, اور اس کے بعد جو ہمارے ماڈرنسٹ علماء ہیں ان کا جو روح سخن تھا وہ بنیادی طور پر روایتی علماء ہی کی طرف تھا کہ ان سے کچھ جگہ چھڑا کر, ان کا قبضہ چھڑا کر ہم دین کی کوئی ایسی تعبیر سامنے لانے میں کامیاب ہو جائیں جو کہ عصر حاضر میں انسانی شعور کے لیے قابل قبول ہو. صحیح. اچھا, ایک یہ علماء کی جو بات آپ کر رہے ہیں, جی, یہ بنیادی طور پر ان پر یہ بھی الزام رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرقہ پرست ہے اور یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, دوسرے فرقوں, دوسرے گروہوں کی. تو سارے فرقے تکفیری ہیں, اس کے لیے انہوں نے کافی مواد جناب محترم جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے حاصل کیا ہے, اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بھری ہوئی ہیں. لوگ اس سے بڑے تنگ ہیں, معاشرہ ڈسٹرب ہے, ہمارا نظام سارا ڈسٹرب ہے مسلمانوں کا. تو وہ کہتے ہیں کہ سارے فرقے تکفیری ہیں, میں تکفیری نہیں. ان کی جو بات ہے وہ میرا خیال ہے درست ہے کہ ہمارے ہاں سارے فرقے جو ہے وہ تکفیری ہو گئے, لیکن یہ کہ وہ خود تکفیری نہیں ہیں. اگر ہم ان کی تعبیر پر کھڑے ہوئے تو جو لازماً جو ہے وہ کچھ ان کے علاوہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ تکفیری ہی نکلیں گے. وہ کسی مروت کی وجہ سے یہ بات اگر نہیں کہہ رہے تو الگ بات ہے. دیکھیں, ہماری خاص طور پہ بر صغیر میں جو ہمارا فیتھ سٹیٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پر منتشر ہو چکا ہے. یعنی جو علماء کے ذریعے فرقے کیوں پیدا ہوئے, تکفیری علوم کیوں پیدا ہوئے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہر تہذیب, جو ہر معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اپنے فاؤنڈیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں جس پر اس کی اساس ہوتی ہے ان کے بارے میں وہ اپنے موقف کو واضح رکھنا چاہتا ہے, شک و شبہ سے بالاتر رکھنا چاہتا ہے, ان کے بارے میں اپنی پوزیشن کو کلیئر رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جب یہ بحث شروع ہوئی کہ مسلم عقیدہ یا توحید سے کیا مراد ہے, جی, اس پر اس بحث میں اتنا زیادہ انتشار پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں علماء نے یعنی ایک دوسرے کی جو تکفیر کا ایک عمل شروع ہوا وہ ہمارے معاشرے میں, خاص بر صغیر کی مسلم سوسائٹی میں, وہ یونیورسلائز ہو گیا ہے. اب یہ بات بہت مشکل ہے کہ آپ کوئی بات کریں اس سے کسی دوسرے کی تکفیر نہ ہو یا آپ کی تکفیر نہ ہو. یعنی ہماری اس وقت صورتحال جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت کریٹیکل ہے. لیکن مجھے یہ خوش فہمی نہیں ہے کہ محمد علی مرزا صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے اس مسئلے کا حل نکال لیا یا حل کر لیا.
اس کی وجہ ہے. دیکھیں مثلاً وہ کہتے ہیں تکفیر نہ کریں تکفیر نہیں ہوگی، تو میں تکفیر نہیں کرتا. نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ خود نہیں کرتے، لیکن ان کا علم جو ہے وہ تو کر رہا ہے نا. وہ ویسے یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز یہ جو پڑھنے کے کہتے لیے ہیں اٹھتا نہیں ہے ہاں، تو اس نے نیند کو اپنا رب بنا لیا، مشرک ہے. ہاں اب دیکھیں کفر میں اور شرک میں جو ہمارے ہاں دوئی پیدا کی گئی، اس سے بھی بڑے سنگین نوعیت کے مسائل پیدا. جی یعنی مسلمان یا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. تو یہ مشرک مسلمان تو کوئی بات نہ ہوئی. یعنی ہم نے جو شرک تھا اس کو اپنی روایت میں ڈھونڈا ہے اور اپنے معاشرے میں ڈھونڈا ہے شرک. تو وہاں صاف ظاہر ہے جو ہماری تہذیب سے باہر جو شرک کی تاریخی تشکیلات تھیں ہم نے ان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. اس سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے. میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے قرن اول میں عقیدے کی بہت بڑی بحثیں موجود ہیں، اور علم الکلام کا بنیادی جو وظیفہ تھا وہ عقائد کی ان بحثوں میں ایک پوزیشن لینا تھا. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ علم الکلام جو تھا اس نے ایک اصول علم کے تحت اور عقل کے ایک خاص تصور کے تحت اس کا سامنا کیا. ہمارے ہاں تکفیر کا غلبہ اس لیے ہو گیا کہ ہمارے ہاں کوئی اصول جو ہے علم کی سطح پر وہ باقی نہیں رہا. ہمارے ہاں کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ فتوے پر منتقل ہو گیا. اور جب کوئی چیز فتوے پر منتقل ہو جائے تو اس سے ایسی جو شدت ہوتی ہے کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اس میں ایک بہت، کیونکہ ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جدید عہد میں عقل کا مفہوم بہت واضح طور پر متعین ہو چکا ہے، اور وہ تاریخ میں، معاشرے میں اور فرد کے شعور میں بہت نتیجہ خیز ہے. جیسے تمام سائنسز جو ہیں ان کے وہ سائنسز جو ہیں وہ عقل کے ایک خاص اصول کے اوپر کام کر رہی ہیں. جبکہ ہمارے ہاں جو کلام ہے خاص طور پہ آج کے عہد کا، یا ہمارے ہاں جو ہرمینیوٹکس ہے جس میں ہم مذہبی متون کی خاص تفسیر کرتے ہیں، اس میں عقل کا کوئی اصول فنکشنل نہیں ہے، وہ مکمل طور پر ثواب دیدی ہے. صحیح. جب تک مسلمان عقل کے کسی اصول پر متفق نہیں ہوتے یا وہ عقل کا کوئی اصول سامنے نہیں لایا جاتا اور اسے علوم میں نتیجہ خیز نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک یہ تکفیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. عقیدے کی بنیاد پر اکٹھے نہیں ہو سکتے مسلمان؟ عقیدے کی بنیاد پر ہی مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب اکٹھے ہونے کا جو محل ہے یا اس کا جو سبب ہے وہی نزاعی ہو جائے، اسی پر جھگڑا ہو جائے. ہم کہتے ہیں ہم عقیدے پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تو ہاں جی کیا عقیدہ ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتا ہے، اس میں بہت شدید قسم کے اختلافات سامنے آتے ہیں، تو پھر اکٹھے کیسے ہوں گے؟ صحیح. یعنی جو رسالت ہے، توحید ہے، مختلف عقائد ہیں ہمارے، ہاں وہ اپنی تعبیر کے ساتھ موجود ہے نا. وہ تعبیر جو ہے جب تک ہم عقلی ایسے علوم سامنے نہیں لاتے یا کلامی علوم سامنے نہیں لاتے جو ان بنیادی عقائد کے معنی کو متعین کرنے میں ہماری مدد کریں، اس وقت تک تو مسلمانوں میں عقیدے کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک رہے گی. جیسے پرانا علم الکلام جو تھا اسے علم دین بھی کہتے تھے. دیکھیں اس میں یعنی عقیدے کا وہ علم تھا نا، کہ عقیدے کی یعنی کہ علم الکلام کا بنیادی فنکشن یہ تھا کہ تاریخی مؤثرات کو عقیدے پر اثر انداز ہونے سے محفوظ رکھا جائے. یعنی تاریخ سے یہ اختیار چھین لیا جائے کہ وہ مسلم عقیدے کی تشکیل کرے. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان، اس کے عقائد، اس کا رہن سہن تبدیل ہو جاتا ہے. تو علم الکلام کا فنکشن یہ تھا کہ علم کی صورت میں آنے والے، کلچر کی صورت میں یا گمراہ کو نظریات کی صورت میں آنے والے جو تاریخی مؤثرات ہیں جو عقیدے کی حیت کو اور اس کی اسٹیٹمنٹ کو بدل دیں، علم الکلام نے ان کے آگے ایک بند باندھا. تو یہ چیز اب ہمیں حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر سائنسی علوم میں یا جدید فلسفیانہ یا سماجی علوم میں، یا خاص طور پر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو زیادہ خطرناک چیز ہے
وہ ہیں کہ جو جدید سیاسی اور معاشی علوم ہیں ان کے سامنے ہم کوئی بات کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اچھا، یہ اصل میں یہ کافی زیادہ آپ نے جو ابھی باتیں کی ہیں نا، یہ ساری کی ساری بہت زیادہ متعلق ہیں یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بنیادی مواقف سے۔ جی، تو مغرب کے وہ کافی زیادہ دادا ہے مسلمانوں کو، وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ مغرب جو ہے اس نے جو ترقی کی ہے یہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر کی ہے، اور یعنی کہ ہمیں بھی ان کے پیروی کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی دنیا پر غلبہ حاصل کر سکیں اور زندگی کو آسان بنا سکیں، یہ بہتر کر سکیں۔ تو مغرب نے انسانوں کو بڑا فائدہ کیا۔ تو مغرب کے متعلق ان کی باتیں، اس کے علاوہ ثقافت کا آپ نے ذکر کیا، تو ثقافت کے حوالے سے بھی ان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو موجودہ ثقافت ہے یہ متاثرہ ہے ہندوؤں سے، اور ہم نے جو ہے وہ ملاوٹ ہو گئی ہے، دین سے دوری پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ اور ایک ان کا موقف ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تا شے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں، اب یہ جو ہے اس میں جو آپ نے جو ان کی عقیدے کی اب بات کر رہے تھے، یا تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں میرے نبی سا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیں، یہ وہی بات ہے جو غامدی صاحب نے فرمائی ہے کہ تصوف متوازی دین ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو بابے ہیں یا ہمارے صوفیاء ہیں وہ اپنی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت سے حاصل کرتے ہیں، کوئی ان میں مسابقت یا مقابلہ یا ایک آلٹرنیٹو ہونے والی متبادل کے طور پر ان کی کوئی پوزیشن یا حیثیت نہیں ہے۔ وہ تصوف میں بنیادی بات یہ ہے کہ جس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط ہوگی وہی صوفی ہوگا۔ اب جو صوفی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو انسانی عمل ہوتا ہے، انسانی عمل کو ڈیفائن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز ایک عمل ہے، تو وہ صاف ظاہر ہے نہ سائنٹیفک ہے نہ ریشنل ہے۔ تو یہ اگر اس کو کہیں گے یہ سائنٹیفک بھی ہے اور ریشنل بھی ہے تو یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آخر کار ہمارے سارے صوفیاء اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کسی اور فرقے کو لیں گے، اس کے بعد وہ بھی اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایک ریڈکٹیو اپروچ ہے کہ تہذیب جو ہوتی ہے وہ آل انکلوسیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے فاؤنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے خلاف چیزوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتی، ان کے خلاف دفاع کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت جو ہماری مسلمانوں کی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے نہ علمی ہے نہ عقلی ہے نہ مذہبی ہے۔ یہ بات میں ذرا زور دے کے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا کو، علم کو، مذہب کو دیکھنے کا ہمارے پاس ایک واحد ٹول ہے، وہ ذہن ہے، ہمارا شعور ہے، یا سادہ لفظوں میں ہماری عقل ہے۔ اگر ہماری عقل کی جو تشکیل ہے وہ مکمل طور پر جدیدیت کے یا مغرب کے لائے ہوئے پیمانوں پر ہو جائے، یا کچھ اس کے ترجیحات پر اس عقل کی تشکیل ہو جائے، تو پھر علم کا کام ممکن نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ دیکھنا مشروط ہے آنکھ کی صحت سے۔ اگر آنکھ میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ وہ درست طریقے سے نہ دیکھ سکے تو پھر دیکھنا جو ہے اس کی جو ثقافت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ عصر حاضر میں جو مسلم شعور ہے وہ اپنی جو اس کی جو اساسی تشکیل ہے وہ مغرب کے تیسرے درجے کے جو افکار ہیں ان پر وہ مکمل کر چکا ہے۔ جب ہمارا ذہن مغرب کے تیسرے درجے کے افکار پر اپنی تشکیل مکمل کر لے گا تو وہ دنیا کو ایک ایسے اینگل سے یا حریت شعور سے دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ جیسے انگریزوں کا یہ موقف تھا کہ وہ یہاں جدید تعلیم اس لیے لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو انسان یہاں کا ہے، جو باتیں ہم کرتے ہیں ہماری ریس میں وہ بھی ویسی ہی باتیں اور ویسی ہی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن تھی ہمارے شعور کی۔ تو محمد علی مرزا صاحب جو ہیں یا اس طرح کے دوسرے جو ماڈرنسٹ ہیں بنیادی طور پر وہ علمی بات نہیں کر رہے، ان کا شعور جو ہے وہ اپنی نئی تشکیل مکمل کر چکا ہے جو سیلف کریٹیکل نہیں ہے،
یعنی کہ ماڈرنسٹوں کا جو شعور ہے وہ سیلف کرٹیکل نہیں ہے، خود آگاہ شعور نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی تشکیل کے تاریخی یا ثقافتی وسائل پر غور کرنے کے قابل ہو۔ یہ پہلا کام ہوتا ہے علم میں، کہ میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں کہ میرے پاس کار علمی کے لیے کیا کیا وسائل موجود ہیں۔ تو ہمارے جو ماڈرنسٹ ہیں بنیادی طور پر وہ کوئی ایسا شعور نہیں رکھتے جو اپنے اندر جھانک کر ایک انعکاسی یا ریفلیکسیولی اپنے شعور کے بارے میں تنقیدی گفتگو کرنے کا اہل ہو۔ وہ اس طرح کے دعوے تو کرتا رہے گا۔ اگر مثال کے طور پر جیسے جتنے بھی ماڈرنسٹ ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقلی ہے، تو عقل کا کیا تصور ہے؟ تو ان کے پاس عقل کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ وہ ایک ثواب دیدی بات ہے کہ ہم نے جس طریقے سے تعبیر کیا وہی عقلی ہے۔ تو وہی کام یہ محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ نہیں، مثلا میں یہ پوچھتا ہوں کہ دین بالکل سادہ سا ہے، تو دین جو کہتا ہے وہ آپ کریں، جو وہ کہتا نہیں ہے وہ آپ نہ کریں۔ تو یہ مسلمان جو یہ بدعات اور جو اس طرح کے مشرکانہ میرا خیال ہے جب ہم دین کو قاعدہ سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ سادہ ہی نظر آتا ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ دین جو ہے وہ فرد، معاشرے اور تہذیب کی تشکیل کا بنیادی ترین وسیلہ ہے تو پھر اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ جیسے مثال کے طور پر سیاسی نظام کیا ہوگا، یعنی دنیا کا کوئی بڑا تصور حیات، اسلام ایک بہت بڑا تصور حیات ہے، وہ انسانی زندگی کے اجتماعی جو پہلو ہیں ان سے قطع نظر نہیں کر سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ عدل کا اس تصور حیات میں خاص مفہوم ہے، جو طاقت کی ایک نئی تشکیل چاہتا ہے، جو سرمایہ کی ایک نئی تشکیل چاہتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ طاقت اور سرمایہ کی کیا نئی تشکیل چاہتا ہے تو پھر وہ سادہ نہیں رہتا۔ پھر کیونکہ تاریخ میں پیچیدگیاں ہیں، وجود کے مظاہر میں بہت پیچیدگیاں ہیں، تو ان پیچیدگیوں کو دیکھنے اور دین کی مرادات کو ان میں لے کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین بہت سادہ ہے، ایسی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیب اور شہود کو ساتھ لے کے چلنا تو انسانی ذہن اور زندگی کی سب سے بڑی پیچیدگی ہے۔ اس کو ایک توازن سے ہمارے دین نے اس کو حل کیا ہے، جو صاف ظاہر جدید عہد میں وہ توازن جو ہے وہ جاتا رہا ہے، اس لیے تو اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گفتگو آج کافی پروڈکٹیو ہو گئی ہے، کافی ساری باتیں آ گئی ہیں اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ جی، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس موضوع پر یا اس حوالے سے مزید کچھ گفتگو ضرور کریں۔ جی ضرور، آپ جو تو اگر کوئی ہمیں سوال اس حوالے سے آپ لوگ پوچھیں جی تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلی جو اس حوالے سے جو بات کریں اس میں ان سوالوں کو شامل کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہتر، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔